صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند فضول الحادث ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن اللہ جل جلالہ و آتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مرتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائی، حق کوئی بیان کر کے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سبق جو پچھلے جمعے قرآن پاک کی آیات سے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے جاری تھا۔ کائنات عالم کا یہ دستور ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کوئی ذات کسی دوسری ذات کی تعریف کرتی ہے تو سب سے پہلے تعریف کرنے والے کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو بندہ کسی کی تعریف کر رہا ہے، جو ذات کسی کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اس کو سمجھا جائے گا کہ کیا اس کی بات اتھینٹک ہے یا اس لیول تک ہے، کیا اس کی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر کسی کی تعریفات کے پل باندھنا شروع کر دے۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی اس بندے سے کوئی مقصد ہوگا، کوئی کام ہوگا جس کی وجہ سے یہ فلاں بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ اب اگر گاؤں کا، محلے کا کوئی بندہ جس کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں ہے، وہ اگر اپنے محلے کے کسی امیر بندے یا کسی منصب والے بندے یا کسی عہدے والے بندے کی تعریف شروع کر دے گا تو اعتراض کرنے والے سو ہوں گے کہ بھئی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی کام ہوگا یا پھر یہ اس کے کہنے پہ کر رہا ہے، یعنی کہ پیچھے ریزن بن سکتی ہے تعریف کی۔ اس لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ تعریف کر کون رہا ہے، عظمت کو بیان کر کون رہا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ جس کی بات کر رہا ہے اس کی عظمت اور اس کی شان کیا اس قابل ہے کہ جس قدر یہ بندہ بیان کر رہا ہے۔ یہ تین چیزیں کسی کی تعریف کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ تعریف کرنے والا کون ہے، تعریف جو کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے کیا وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اگر ان تین جہتوں میں سے کوئی ایک جہت بھی کمزور ہو جائے تو پھر جو کسی بندے کی عظمت و شان اور رفعت کی جو بیان کردہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ اگر احادیث کی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے کچھ پڑھیں تو ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں
صرف یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں پر احادیث کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر راویوں کے حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے حالات کیسے، راوی خود کون ہے اور معاشرے کے اندر راوی کی کیا عزت ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ حدیث کو جو بیان کرتا ہے نا راوی، ہم نے تو صرف پڑھا بخاری شریف میں آ گیا، اگر امام بخاری سے پوچھیں کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے لائی تو پھر ان کو دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے پیچھے۔ انہوں نے جن سے یہ حدیث مبارکہ سنی وہ پہلے ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے تھے، کیا میں خود ان سے ملا، اگر میں نہیں ملا تو کون سا بندہ ان سے ملا ہے، اور کیا جس بندے نے یہ حدیث آگے بیان کی ہے معاشرے کے اندر اس کی کیا عزت ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر تعریف کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن اور صاحب قرآن سے حضور کا ذکر، اگر اس منہج پر آ کر حضور کی عظمت اور شان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر تعریف کرنے والا دیکھا جائے تو کائنات کا رب خود تعریف فرما رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ذات رب کی ذات جتنی نہیں ہے۔ سب سے بڑا قل هو اللہ احد، وہ واحد ذات، وہ سب سے اونچی ذات تعریف کرنے والی ہے۔ اب پہلی جہت جو کسی کی عظمت کی تھی وہ یہ تھی کہ جو بندہ کسی کی تعریف کر رہا ہے خود اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر چلے آسانی کے لیے یہ میں بات عرض کر دیتا ہوں، اگر اصحاب میں سے حضرت حسان بن ثابت آپ نے کلام لکھا، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ نے حضور کی تعریف کی ہے، حالانکہ امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، عشاقان مصطفیٰ کے لیے یہ اتھینٹک بات ہے کہ ایک صحابی حضور کا ذکر کر رہا ہے اور حضور کے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ اگر کوئی بد مذہب یا جو غیر اسلام ہیں وہ یہ سوال کریں کہ حضرت حسان کا یا کسی صحابی کا حضور کا ذکر کرنا اور آپ کا اس کو تسلیم کر لینا یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ تو حضور کے غلام تھے، وہ تو حضور کو ماننے والے تھے، وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کا مقام بلند تھا، صحابہ کا مقام حضور کے مقابلے میں پست تھا۔ اب ایک چھوٹے مقام والا بندہ اپنے آقا کی، اپنے مولا کی، اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے تو یہ اتنی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ اب جب یہ اگر اصحاب کی طرف سے حضور کی شان کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے کمال درجہ ہے، لیکن اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، قرآن سے حضور کا ذکر آئے گا تو پھر ہم منہ توڑ جواب دیں گے کہ تم یہ کہتے تھے کہ صحابہ نے حضور کا ذکر کیا، یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ صحابہ حضور کے غلام ہیں، کیونکہ صحابہ حضور کو ماننے والے ہیں، کیونکہ صحابہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اندے مرنے مر، صحابہ نے تو کرنا تھا حضور کا ذکر، یہ کمال نہیں ہے، یا حضور نے خود کیا یہ بھی کمال نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں، ہمارے لیے تو حضور کی زبان سب کچھ ہے، ہمارے لیے حضور کی بات سب کچھ ہے، ہم تو حضور کی بات کو وہ اہمیت، وہ درجہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ہمارے لیے تو حضور کی بات کی اہمیت بڑی بلند ہے۔ اگر غیر مسلم کہے کہ کہیں صحابہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، کہیں تابعین حضور کا ذکر کرتے ہیں، کہیں علماء حضور کا ذکر کرتے ہیں، کہیں عشاق حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو وہ شخصیات ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ تو وہ شخصیات ہیں جن کا مقام، جن کا مرتبہ تمہارے نزدیک حضور سے کم ہے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اس کو کمال نہیں مانتے تو نہ مانو، آؤ ہم بتاتے ہیں وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ بھی حضور کی قرآن میں نعت بیان فرما رہا، وہ سارا قرآن حضور کی اہمیت میں بیان فرما رہا۔ یہ پہلا درجہ تھا کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کا، کہ بیان کرنے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، وہ کس مقام پر ہے۔ تو رب اور اس کی اہمیت
اور اس کا مقام اور اس کی بلندی کا اندازہ کوئی کائنات میں نہیں لگا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اب ایک تو جہت یہ ہوئی کہ ذکر کو کرنے والا وہ خود بڑا بلند ہے، اب اس کی اہمیت، بات کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ بات کر دے اور وہ کن کہہ دے تو زمین و آسمان بن جاتے ہیں۔ اب اس کی بات کی ویلیو دیکھیے کہ وہ ایک لفظ بولتا ہے کن، صرف کن کہتا ہے دریا بن جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے آسمان بن جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے جنت بن جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے دوزخ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اس ذات کی بات کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک لفظ بولے کائنات کا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ اب جو شخصیت، جو ذات، جو عظمت اور رفعت اور جو ہے وہ سب سے بلند ذات ایک لفظ بولے کائنات ساری بن جاتی ہے۔ اگر وہ کئی الفاظ، کئی آیات، کئی صورتیں کسی کی عظمت اور شان میں بیان کرے تو پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے ایک لفظ کی اتنی طاقت ہے اس کی پوری صورتوں کے اندر کتنی طاقت ہو۔ اب اس کی ایک جو پورا اس نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اس چیپٹر کے اندر کتنی عظمت اور شان ہوگی۔ پہلا منہج یہ تھا کہ تعریف کرنے والا کون ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ دوسرا، تعریف کس کے اندر کی جا رہی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن۔ اب قرآن کے اندر خود ہی دعوے ہیں، قرآن خود کہتا ہے لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ لو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل لے کر آؤ۔ یہ دعویٰ قرآن نے خود کیا، اور ساتھ خود ہی قرآن کہہ رہا ہے تم نہیں لا سکتے، اور صرف تم نہیں لا سکتے، تمہارے بڑے بھی نہیں لا سکے، تمہارے آگے والے بھی، اور تم سب کو اکٹھا کر لو پھر بھی نہیں لا سکتے۔ اب جس کتاب کے اندر ذکر کیا، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا، جس طرح عرف عام کے اندر، اور یہ عرف عام کے اندر بھی مشہور ہے اور تقریباً عموم خصوص ہر شخصیت کو پتہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بخاری سب سے بلند مقام پر ہے، پھر مسلم شریف ہے، اگرچہ علماء کا جو ہے وہ رائے ہے کہ بعض مسلم شریف کو بھی افضل کہتے ہیں، یعنی کہ اتھینٹک کتابوں میں سے سیاستہ سب سے افضل ہیں، اور سیاستہ میں بھی پھر درجے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، پھر ترتیب سے چلتے آتے ہیں۔ اب اگر کسی کے سامنے کوئی حدیث کو مبارکہ کو بیان کیا جائے اور ساتھ کہا جائے کہ یہ بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث مبارکہ ہے، اب اگلا بندہ بات کو مان جائے گا یا اعتراض نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، جو بخاری کو مانتے ہیں وہ اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ بخاری کے اندر آ گیا۔ اب یہاں پر بخاری کے اندر آ جائے، ہمارے نزدیک بخاری شریف کی یہ اہمیت ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے سر کو خم کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ذکر جس چیز میں آیا، جس کتاب میں آیا، وہ بڑی شان والی ہے، وہ بڑے مقام والی ہے، لہذا اس کو مان لیا جائے۔ لیکن کائنات کی قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو 100% کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں اس کے اندر کمی پیشی نہیں آ سکتی۔ واحد کتاب قرآن ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، جو حق پر مبنی ہے، جو قیامت تک رہے گی، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، جس کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ بیان کرنے والا بھی افضل ہے، جس کتاب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی افضل ہے، اور اب ہے ذات جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جب دیکھیں گے خدا کی ذات کو کہ جس نے حضور کا ذکر کیا، پھر دیکھیں گے اس کتاب کو جس کے اندر حضور کا ذکر کیا، پھر دیکھیں گے حضور کی ذات کو جس کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ تین جہتوں سے اگر حضور کی شان کو دیکھا جائے تو کائنات میں حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات تک، حضور کی ذات سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی ایک ذات بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو رب نے حضور سے بڑھ کر عظمت اور شان بیان فرمائی۔ سب سے بڑھ کر شان اللہ نے اس حوالے سے ہمارے حضور کو عطا کی۔ یہ تین منہج تھے۔ اب قرآن سے ہم حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، جو آیا کریمہ شروع کی تھی اس کا تیسرا پہلو پڑھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پہلا یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔
اب وہ میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح جوڑا ہے. فرمایا کہ نماز ہوگی ذکر حضور کا ہوگا، اذان ہوگی ذکر حضور کا ہوگا، خطبہ ہوگا ذکر حضور کا ہوگا، کلمہ ہوگا ذکر حضور کا ہوگا. جو بھی چیز، جو بھی عبادت کی جائے گی حضور کا ذکر، رب کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اس طرح جڑ جائے گا کہ کوئی اس کو جدا نہیں کر سکے گا. اور امام جعفر صادق کی جو حدیث مبارکہ آپ سے منقول تھی، آپ نے فرمایا کہ فرمایا ذکرت ذکرت معی، محبوب ہم نے پہلے تو جوڑا، پھر اتنا جوڑ دیا کہ ہم نے اپنا ذکر تیرے ذکر کے ساتھ اس طرح ملا دیا، کائنات میں جو بندہ بھی حضور کا ذکر کرے گا خدا کا ذکر ساتھ ہی ہو جائے گا. اب یہ اتم درجہ ہے کسی کی شان کا. کس طرح محبت، رب محبت کا اظہار کر رہا ہے. دیکھیں نا کتنی محبت ہے، کیونکہ بندہ ایک بندے کو کہی بھائی جہاں پر بھی تو جائے گا نا وہیں پر یہی سمجھا جائے گا کہ میں بھی چلا گیا ہوں.